کیا واقعی غزہ کی سرزمین پر جنگ ختم ہو گئی ہے یا یہ محض ایک وقفہ ہے جس کے بعد خون کی بارش پھر برسنے والی ہے؟ کیا یہ معاہدہ امن کی جانب پہلا قدم ہے یا ایک سیاسی چال جس کے ذریعے اسرائیل اور اس کے اتحادی وقت حاصل کر رہے ہیں تاکہ اگلے مرحلے کی تیاری مکمل کر سکیں؟ کیا اسرائیل نے واقعی پسپائی اختیار کی ہے یا یہ ایک وقتی حکمت عملی ہے جس کے پس پردہ ایک نیا کھیل جاری ہے؟ اور حماس کیا وہ اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہوئی ہے یا اسے اس عارضی خاموشی کی قیمت اپنے باقی قیدیوں اور غزہ کے برباد مستقبل سے چکانا پڑے گی؟ دنیا بھر کے دارالحکومت میں سفارتکار اس معاہدے کو کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن غزہ کی گلیوں میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے لاشیں ایک مختلف سچ بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ معاہدہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد اصل جنگ کہاں شروع ہونے والی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 2 سال کی تباہی، لاکھوں آنسو اور ہزاروں بے گناہوں کے لہو سے تر زمین، اب اسی غزہ سے ایک نئی خبر آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر اتفاق ہو چکا، اور یہ وہ لمحہ ہے جس کا دنیا برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ واقعی امن کا آغاز ہے یا ایک اور سیاسی مصلحت کا کھیل؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ جو تھا وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر کیا، اور نوبل امن انعام کی نامزدگی جو تھی یا اس کا جو اعلان تھا وہ آج کے دن ہونا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کے اندر یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ وہ نوبل امن انعام کے حقدار ہیں، لیکن نوبل امن انعام انہیں نہیں ملا، وہ کسی اور کے نام کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہی جنگ 7 اکتوبر کے اس المناک دن سے شروع ہوئی تھی جب حماس کے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 سے زائد یرغمال بنا لیے گئے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کو آگ اور بارود کے دریا میں بدل دیا، اور اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے، یعنی شہید ہو چکے، جن میں 20,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں۔ وہ بچے جو صرف اس لیے زندہ نہ رہ سکے کہ وہ فلسطینی تھے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ مصر میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں یہ معاہدہ ممکن ہوا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اب تمام یرغمالی رہا ہو گئے اور اسرائیل اپنے فوجی واپس بلا لے گا۔ انہوں نے اسے پائیدار امن کی جانب پہلا قدم کہا ہے، لیکن یہ پہلا قدم کتنا پائیدار ہوگا، یہ وہ سوال ہے جو ہر ذی شعور ذہن میں گونج رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسے گریٹ ڈے قرار دیا، عظیم دن، جبکہ حماس نے بھی اس اعلان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قابض افواج کا مکمل انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے کی راہ ہموار ہوگی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ مذاکرات کے دوران دونوں فریقین کے درمیان براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ مصر، قطر اور ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا، جبکہ امریکہ کے لیے ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور ایلچی سٹیو وٹکاف اس میز کے گرد موجود تھے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ اگر دونوں فریق آمنے سامنے نہیں بیٹھے تو یہ معاہدہ کب تک چل پائے گا؟ کیا یہ واقعی امن کی بنیاد ہے یا ایک ایسا وقفہ جو اگلی جنگ سے پہلے کا ثبوت ہے؟ اور سب سے بڑھ کے کیا اسرائیل اپنے وعدوں پہ قائم رہ پائے گا، وہ اسرائیل جو ماضی میں ہر معاہدے کے بعد توپوں کا رخ پھر سے غزہ کی طرف موڑ دیتا رہا ہے؟ اب سوال یہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج اسرائیلی کابینہ نے اس معاہدے کی منظوری دینی تھی، 2 سال سے جاری خونی تصادم کے بعد ایک نئے دور کی شروعات کے لیے۔ وہ جنگ جس نے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا، ہزاروں زندگیاں نگلنی، پورے مشرق وسطیٰ کو مسلسل کشیدگی کے دہانے پہ رکھا، اب شاید ایک نیا موڑ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اسرائیلی کابینہ نے منظوری کس چیز کی دینی تھی؟ یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے جو 20 نکات ہیں ان میں سے 19 نکات کا تذکرہ ہی نہیں ہونا تھا، اس کی منظوری کی بات ہی نہیں ہونی تھی۔ تو اب جب اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تو ہر چیز وہاں پہ کابینہ سے منظور ہوتی ہے، تو کیا وہ گارنٹی جو اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو دی گئی ہوگی یا امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو یقین دہانی کروائی گئی ہوگی، کابینہ کی منظوری کے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ اس منظوری کے بعد فوراً اسرائیل کو طے شدہ وقت کے مطابق غزہ سے اپنی فوج واپس بلانا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر آفیسر نے امریکن میڈیا کو یہ بتایا کہ انخلاء کا عمل 24 گھنٹے کے اندر شروع ہوگا، جس کے بعد اگلے 72 گھنٹوں کے دوران حماس کو تمام زندہ یرغمالی رہا کرنا ہوں گے، اور حکام کے مطابق رہائی کا عمل سوموار سے شروع ہونے کا امکان ہے، یعنی چند ہی دنوں میں وہ لمحہ آ سکتا ہے جس کا انتظار نہ صرف اسرائیل بلکہ غزہ کے بے گھر خاندان بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ کہ کیا یہ معاہدہ واقعی امن کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے یا محض ایک عارضی وقفہ؟ ماضی کی مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے کئی سمجھوتے چند دن یا چند ہفتوں سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکے۔ اعتماد کی کمی، سیاسی دباؤ، زمینی حقائق ہمیشہ کسی نہ کسی نئے تصادم کا پیش خیمہ بن جاتے تھے۔ اگر فریقین نے اس بار اپنے وعدوں پہ عمل کیا تو شاید غزہ کی تباہ شدہ زمین پر پہلی بار سکون کا سایہ اترے، مگر اگر معمولی سی بھی بد اعتمادی کا شعلہ بھڑکا تو یہی امن ایک بار پھر راکھ میں بدل جائے گا اور دنیا ایک بار پھر
غزہ کی چیخوں سے گونج اٹھے گی۔ ابھی بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جوابات سامنے نہیں آئے۔ ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکاتی امن منصوبے کے صرف پہلے مرحلے کا اعلان کیا گیا ہے، جسے بظاہر اسرائیل اور حماس دونوں نے قبول کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی بنیادی نکات اب بھی دھند میں لپٹے ہوئے ہیں، اور یہی وہ نکات ہیں جو مستقبل میں اس معاہدے کی سمت کو طے کریں گے۔ سب سے بڑا سوال حماس کے غیر مسلح ہونے کا ہے۔ یہ وہ شک ہے جو ٹرمپ کے منصوبے کی بنیاد سمجھی جا رہی ہے، مگر حماس پہلے یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ اس مطالبے کو اس وقت تک نہیں مانے گی جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر ہتھیار ڈالنے کے بعد زبردستی کی گئی تو یہ امن سمجھوتا وہیں سے ٹوٹ سکتا ہے جہاں سے شروع ہوا۔ دوسرا بڑا ابہام غزہ کے مستقبل سے جڑا ہے۔ منصوبے کے مطابق حماس کا انتظامی کردار ختم کر کے ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو عبوری طور پہ غزہ کا کنٹرول دیا جائے گا، جس کے بعد اسے فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مگر اسرائیلی وزیر اعظم پہلے ہی فلسطینی اتھارٹی کے کردار کی مخالفت کر چکا ہے، اور اسرائیلی حکومت کے دائیں بازو کے سخت گیر وزراء غزہ میں دوبارہ یہودی آبادکاری کے حامی ہیں، جو اس معاہدے کی روح کے منافی ہے یا اس معاہدے سے روح گردانی کرنے کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ حماس اپنی جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر غزہ سے اپنا اثر ختم نہیں ہونے دے گی۔ یعنی ایک طرف اسرائیل ہے جو چاہتا ہے کہ حماس کو مکمل طور پہ کمزور کر دیا جائے، دوسری طرف حماس ہے جو اقتدار سے ہاتھ دھونے پہ تیار نہیں ہے۔ ایک اور الجھا ہوا معاملہ قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کو تاحال ان قیدیوں کی مکمل فہرست نہیں دی گئی جنہیں اسرائیل رہا کروانا چاہتا ہے۔ اگرچہ منصوبے میں 250 عمر قید کے قیدیوں اور 7 اکتوبر کے بعد گرفتار ہونے والے 1700 غزہ کے باسیوں کی رہائی کا ذکر ہے، لیکن ان فہرستوں پر دونوں فریقین کے درمیان مکمل اتفاق نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ امن معاہدہ کاغذ پر موجود ہے، مگر زمینی حقائق اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ان نکات پہ شفاف اتفاق نہ ہوا تو یہ سارا عمل وہی انجام پا سکتا ہے جو ماضی کے بیشتر اسرائیل فلسطین سمجھوتوں کا مقدر رہا، ادھورے، متنازع، بالآخر ختم ہونے والے۔ امن کے نام پہ شروع ہونے والا ہر اسرائیلی وعدہ جو ہے یہ ماضی میں یا تو دھوکے میں بدلا ہے یا پھر خون میں۔ دنیا نے اوسلو معاہدے سے لے کے کیمپ ڈیوڈ اور ابراہم اکارڈز تک ایک ہی منظر دیکھا ہے کہ اسرائیل بات تو امن کی کرتا ہے، لیکن عمل میں اس کا ہدف ہمیشہ فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنا اور قبضے کو قانونی جواز دینا رہا ہے۔ اب جب ٹرمپ نے 2 سالہ خونریز جنگ کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان نام نہاد غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کا اعلان کیا تو ایک لمحے کو لگا کہ شاید تاریخ کا پہیہ بدلنے لگا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ اس معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد دنیا بھر کے تجزیہ کاروں نے ایک ہی سوال اٹھایا کہ کیا واقعی امن کی شروعات ہے یا ایک نیا جال جس میں غزہ کو سیاسی طور پہ کمزور کرنے اور حماس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ ظاہری طور پہ امن کے قیام کا خاکہ پیش کرتا ہے، مگر اس کے اندر چھپے نکات کسی نئی حقیقت کی بجائے پرانے اسرائیلی بیانیے کی تکرار ہیں۔ سب سے متنازع نقطہ حماس کے غیر مسلح ہونے کا، اور یہی وہ شرط ہے جسے حماس قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے نزدیک مزاحمت فلسطینی وجود کی ضمانت ہے، اور حماس کے لیے ہتھیار ترک کرنا صرف ایک عسکری فیصلہ نہیں بلکہ اپنی قومی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ہتھیار رکھ دیے تو اسرائیل کی بستیوں اور فوجی چوکیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ غزہ کے مستقبل پر بھی دھند ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق حماس کا انتظامی کردار ختم کر کے ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو کنٹرول دیا جائے گا جو بعد میں فلسطینی اتھارٹی کے سپرد ہوگی، لیکن اسرائیل خود جو ہے وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور یہی وہ تضاد ہے جو اس معاہدے پر سوال اٹھاتا ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے بارہا یہ کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں دوبارہ قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور اس کی حکومت کے اتحادی تو کھلے عام وہاں یہودی بستیوں کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو سوال پھر یہ ہے کہ اگر حماس بھی باہر ہو، اتھارٹی بھی ناگوار ہو، تو پھر غزہ چلائے گا کون؟ یہی خلا ہے جس میں اسرائیل ہمیشہ اپنا کنٹرول بڑھاتا ہے۔ امن کے نام پہ پہلے عبوری نگرانی، پھر سیکیورٹی زون بنانا اور آخر میں مکمل قبضہ کرنا۔ یہی فارمولا اس نے مغربی کنارے میں اپنایا، جہاں فلسطینی خود مختاری کے وعدے کے باوجود آج بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ بھی اسی طرح غیر واضح ہے۔ منصوبے میں اگرچہ 250 عمر قید کے قیدی اور 1700 گرفتار فلسطینی ہیں، مگر فہرست حماس کے پاس نہیں ہے۔ اور اسرائیل اس پہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ سے قیدیوں کے معاملے کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ رہائی کے وعدے کر کے تاخیر کرتا ہے، پھر تاخیر کے بعد شرط رکھتا ہے، اور پھر شرط کے بعد معاہدے کا توڑ دیتا ہے۔ یہی اسرائیلی اسٹریٹجی رہی ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے معاہدہ صرف قیدیوں یا یرغمالیوں کی رہائی کا نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کی بقا کا سوال ہے۔ غزہ جو پچھلے 2 برسوں میں زمینی حقیقت سے زیادہ ایک علامت بن چکا ہے، اب اس مرحلے پہ پہنچ چکا ہے جہاں ہر سیاسی فیصلہ اس کے مستقبل کو طے کرے گا۔ اگر حماس کے ہاتھ سے اختیار گیا تو اسرائیل کے لیے غزہ پر فوجی نہیں بلکہ سیاسی قبضہ کرنا آسان ہوگا۔
اس ساری صورتحال میں سب سے بڑی کشمکش یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کا یہ منصوبہ واقعی ایک نیا آغاز ہے یا پرانے امریکی عزائم کی نئی صورت ہے؟ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں امن کی بات کی، نتیجہ یا تو اسرائیل کی برتری میں نکلا، یا فلسطینیوں کی کمزوری میں نکلا، یا عرب ممالک کی کمزوری میں نکلا۔ اسرائیل کو ہمیشہ اخلاقیات صرف تب یاد آتی ہیں جب اس کے اپنے مفادات خطرے میں ہوں، جب وہ فلسطینی علاقوں پہ بمباری کرتا ہے، جب اسپتال ملبے میں بدلتے ہیں، جب بچے ماؤں کی گود میں دم توڑتے ہیں، تب نہ اسے انسانی حقوق یاد رہتے ہیں، نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد رہتی ہیں، مگر جیسے ہی اس پہ عالمی دباؤ بڑھتا ہے وہ امن، اخلاقیات اور انسانیت کے لفظوں کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ اب یہ معاہدہ کیا اس دوغلے پن کا ایک تسلسل ہے؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس معاہدے کو تاریخی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ غزہ میں ابھی تک وہی خوف، وہی بھوک، وہی اندیشے قائم ہے۔ جنگ رک بھی جائے تو غزہ کے زخم ابھی فی الوقت نہیں بھرنے والے۔ سوال یہ نہیں کہ اسرائیل اور حماس نے امن کر لیا، سوال یہ کہ اس امن کی بنیاد کس سچ پہ رکھی گئی ہے۔ کیا یہ واقعی فلسطینیوں کے لیے سانس لینے کا موقع ہے، یا یہ صرف اسرائیل کے لیے دوبارہ سانس لینے کا وقفہ ہے؟ کیونکہ تاریخ اگر ہمیں کچھ سکھاتی ہے تو وہ یہ کہ اسرائیل کبھی امن نہیں چاہتا، اور وہ صرف اپنی شرائط پر خاموشی چاہتا ہے۔ شرائط کس کی پوری ہوئی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔